اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ کتاب شریف غیبت نعمانی میں 15واں باب ہے اور اس باب کی 7ویں روایت۔ جناب مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا طواف کے دوران، کنت عند ابی عبداللہ بالطواف۔ جناب مفضل کہتے ہیں کہ میں طواف میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ فنظر الی، امام نے میرے چہرے کو دیکھا، وقال علی، اور مجھے کہا، یا مفضل ما لی اراک محموما متغیر اللون، کیا ہے میں تمہیں جو ہے وہ بہت ہی غمگین دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے سامنے آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے، یعنی غم زدہ دیکھا امام نے جناب مفضل کو۔ قال فقلت له جعلت فداک، جناب مفضل کہتے ہیں کہ مولا آپ پر میری جان قربان ہو۔ نظری الی بنی العباس وما فی ایدیہم من ھذا الملک والسلطان والجبروت، کہتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں بنی عباس کی حالت کو کہ بنی عباس جو ہیں ان کے پاس اس وقت کیا ہے، حکومت، سلطنت اور شاہ و جلال، چونکہ بنی عباس جو ہیں وہ آل محمد کا نام لے کر انہوں نے بنی امیہ کے خلاف تحریک شروع کی، انقلاب شروع کیا کہ ہم آل محمد کی جو ہے وہ رضا کے لیے اٹھے ہیں۔ اور اس زمانے میں انہوں نے ایک حسنی سید تھے جناب محمد بن عبداللہ محض، کہ جن کو لقب ملا ہوا تھا نفس زکیہ کا، وہ امام حسن علیہ السلام کے جو ہیں وہ ان کے پوتوں میں سے تھے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو بے عنوان قائم اہل بیت جو ہے وہ متعارف کروایا ہوا تھا، وعلیکم السلام، اور لوگوں نے بے عنوان امام مہدی اس کی بیعت کی ہوئی تھی، یعنی بنی فاطمہ کے اندر پہلا جھوٹا مہدی۔ عجیب بات ہے، محمد بن عبداللہ محض، امام صادق علیہ السلام کو بھی انہوں نے مجبور کیا کہ آپ جو ہیں وہ بیعت کریں اس کی۔ امام نے کہا نہیں، میں اسے مہدی نہیں مانتا، ابھی تو وقت ہی نہیں ہے مہدی کے ظہور کا۔ ویسے ٹھیک ہے ظالموں کے خلاف جو ہے وہ قیام ہونا چاہیے، لیکن اس انداز سے نہیں۔ تو اب بنی عباس نے سب نے جو ہے اسی کی بیعت کی، اور یہ جو محمد بن عبداللہ محض ہے یہ وہی فرقہ زیدیہ کا ہی تسلسل ہے۔ پہلے جناب زید تھے، پھر ان کے بعد یحییٰ بن زید، اس طرح جو قیام ہو رہے تھے اسی طرح کا ایک قیام ان کا تھا نفس زکیہ۔ اب یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ بنی عباس نے بنی فاطمہ کی بیعت کی اور آل محمد کی مظلومیت کے پیش نظر جو ہے وہ بنی امیہ کے خلاف تحریک چلائی، اور جب بنی امیہ کی حکومت گر گئی، خود قرار یہ تھا کہ حکومت یہ بنی فاطمہ کو دیتے، آل محمد کو دیتے، خود یہ حاکم بن بیٹھے، اور وہی مظالم جو بنی امیہ کر رہے تھے اس سے بدتر انہوں نے شروع کر دیے۔ تو ابھی اس چیز کو دیکھ کے جناب مفضل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غمگین ہیں، کہتے ہیں نظری الی بنی العباس، میں جب بنی عباس کی حالت کو دیکھتا ہوں، وما فی ایدیہم من ھذا الملک والسلطان، یہ بادشاہی، یہ مملکت، یہ جاہ و جلال، جب ان کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں غم اٹھتا ہے۔ فلو کان ذالک لکم لکنا فیہ معکم، کاش یہ آپ کے لیے ہوتا، کاش آپ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہم آپ کی ہمراہی کرتے۔ اب جو ظلم ہو رہا ہے ہم شب و روز جو ہے وہ مثلا لوگوں کی خدمت کرتے۔ امام نے فرمایا فقال یا مفضل، اے مفضل، اما لو کان ذالک، اگر ایسا ہوتا، اگر ہمارے ہاتھ میں
حکومت ہوتی، فرماتے ہیں اس وقت پھر ہماری حالت کیا ہونی تھی۔ اب آپ دیکھیں آل محمد کے ہاتھ میں جب حکومت آئے گی تو پھر کیسی آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ سیاست اللیل، راتوں کو ہم نے مشورے کرنے تھے، وصباحۃ النہار، دنوں کو ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی تھی، وَأَكْلُ الْجَشَبِ، ہمارے کھانے جو ہے وہ اس طرح کے لذیذ کھانے نہیں ہونے تھے، چونکہ پھر بیت المال جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے صرف ہونا تھا۔ کھانے ناگوار، لبس الخشن، لباس سخت لباس، نہ کہ ایسے نرم و نازک لباس۔ پھر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں شبہ امیر المومنین علیہ السلام، جس طرح امیر مومنین، جس طرح مولا علی علیہ السلام کی حکومت تھی، پھر ہم سب اہل بیت کی حکومت ایسی ہونی تھی۔ امیر المومنین جو ہیں وہ بے پناہ زہد تھا، کھانے میں بھی اور لباس میں بھی۔ حتیٰ لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کیوں اپنے آپ کو اس طرح محروم رکھتے ہیں، آخر دنیا کی کوئی لذت نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ فرمایا میری مملکت کے اندر دور دور تک ہو سکتا ہے ایسے فقراء ہوں کہ جن کی حد اقل زندگی یہ ہو جو میری ہے، تو میں اگر انہیں کچھ دے نہیں سکتا، حد اقل انہیں یہ اطمینان تو ہو کہ ہمارا حاکم بھی ہم جیسا ہے، تاکہ وہ پرسکون رہیں۔ حاکم کو جو ہے حد اقل اس طرح ہونی چاہیے، یعنی اگر وہ نہ دے سکے تو حد اقل طبقے کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری یہ سی حالت، وَإِلَّا، اور اگر ہم ایسے نہ ہوتے، اگر یہ زاہدانہ ہمارا کردار نہ ہوتا، فَالنَّارِ، تو پھر جہنم تھی، پھر جہنم تھی، یعنی اگر ایک حاکم جو ہے وہ زاہد نہ ہو پھر جہنم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَالزُّوِّيَ ذَلِكَ عَنَّا، ان لوگوں نے ہمیں محروم کر دیا، انہوں نے ہمیں حکومت پہ آنے نہیں دیا۔ فَسِرْنَا نَأْكُلُ، اب ہم آرام سے کھا پی رہے ہیں، نشرب، مثلا اچھی چیزیں، اچھے کھانے اب ہم کھا سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا امیر کائنات کو کہ آپ کی یہ زندگی، آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان، السلام علیکم، وہاں طرح طرح کے کھانے، لوگ مہمان ہوتے تھے، اور فرمایا کہ میں حاکم ہوں، وہ حاکم نہیں ہے۔ درست ہے، اب عام جو شخص ہو جو حاکم کے تحت رعایا ہو، اسے تو اختیار ہے اپنے حلال چیزوں سے لذت لینے کا، استفادہ کرنے کا، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن میں حاکم ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اب ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اب ہم پر وہ ذمہ داری، چونکہ انہوں نے خود ہی ذمہ داری لے لی، اب وہ خود ہی حساب دیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حل رأیت ظلامۃ جعلہ اللہ نعمۃ مثل ھذا، آیا تم نے کوئی ایسا ستم دیکھا ہے جس کو اللہ نے اس طرح نعمت میں بدلا ہو؟ کہ یہ حالت اگر ہم حاکم ہوتے تو پھر ہم ہرگز یہ نہیں کر سکتے، پھر یہ ایسا کرنا ستم تھا، پھر ایسا کرنا گناہ تھا۔ لیکن اب چونکہ ہم حاکم نہیں ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری نہیں، اب ہم اپنے حلال سے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک نارمل متعادل زندگی یہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ایک شخص جو ہے امیر کائنات کی زندگی میں ظاہراً کوفی تھا، اس نے آ کے شکایت کی کہ میرا بھائی جو ہے وہ بالکل زاہدوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ گھر میں سب کچھ ہے۔ اس نے ایک قسم کا اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھو کہ اجتماعی زندگی سے کٹ گیا ہے، وہی جو ٹاٹ والی لباس پہننا اور کم ترین کھانا، اور وہ عجیب حالت ہو گئی۔ بلایا، اس نے کہا میں آپ کی شبیہ ہوں، انہوں نے کہا میں حاکم ہوں، تم جو ہے اللہ نے جو تمہیں حلال چیزیں دی ہیں اس سے لذت لو۔ چونکہ وہ تو اپنے خانوادے کی ذمہ داریوں سے بھی دور ہو رہا تھا، اپنی اس چونکہ صحت گر رہی تھی اور دن بدن حالت تبدیل ہو رہی تھی، تو اب ہر کوئی مولا علی جیسا زہد تو اختیار، مثلا ان جیسا زہد بھی اختیار رکھے اور اپنی تمام تر مسئولیت ذمہ داریوں کو بھی انجام دے۔ بعض والی روایت میں دیکھیں کہ عمر ابن شمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کنت عند ابی عبداللہ فی بیتہ، کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا ان کے گھر میں، والبیت غاص باہلہ، اور گھر جو ہے وہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، فاقبل الناس یسألونہ، لوگ مولا کی طرف بڑھ رہے تھے، اپنے سوالات پیش کر رہے تھے، فلا یسأل عن شیء الا اجاب فی، اور کوئی ایسا سوال نہیں تھا کہ امام صادق علیہ السلام اس کا جواب نہ دے رہے ہوں۔
کہتا فبکیت من ناحیتہ البیت، میں گھر کے گوشے میں بیٹھا تھا اور مجھے رونا آ گیا۔ فقال ما یبکیک یا عمر، اے عمر تو کیوں رو رہا ہے؟ مولا نے میری طرف دیکھا، کہا کیوں رو رہا ہے؟ قلت جعلت فداک، اس نے کہا مولا میری جان آپ پر فدا ہو۔ وکیف لا ابکی، میں کیوں نہ روں؟ وَهَلْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْلُكَ، آیا اس امت میں کوئی آپ جیسا ہے کہ آپ جیسے ہوتے ہوئے اور لوگ حاکم بنے بیٹھے ہیں، ملت کے امت کے امور سنبھالے بیٹھے ہیں۔ وَالْبَابُ مُغْلَقٌ عَلَيْكَ، دروازہ آپ پر بند کر دیا انہوں نے، یعنی خود حکومتوں پر جو قابض ہو گئے اور مولا کے لیے ہر قسم کے دروازے بند کر دیے۔ وَالسِّتْرُ مُرْخًا عَلَيْكَ، یعنی آپ کے آگے پردہ ڈال دیا، مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو آپ کے وجود کے فیض سے محروم کر دیا۔ ظاہر امام بعنوان معلم، بعنوان ہادی تو فیض دے رہے تھے، لیکن اگر وہ حاکم ہوتے تو ظاہر وسیع پیمانے پر فیض ہونا تھا۔ پھر ظاہر جس طرح قدرت بڑھتی مولا کی تو ایک الہی حاکم کا فیض بھی اسی طریقے سے بڑھنا تھا۔ تو معصوم نے فرمایا فقال لا تبکی یا عمر، اے عمر نہ رو۔ ناکل اکثر طیب، فرماتے ہیں کہ ہم اب اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، ونلبس اللین، اور نرم لباس جو ہیں وہ پہن رہے ہیں، یعنی اب ہم آسانی میں ہیں۔ ولو کان الذی تقول، اور وہ جو چیز تم کہہ رہے ہو اگر وہ ہوتی تو لم یکن الا اکل الجشب، اس صورت میں نے اور میرے جتنے بھی ذمہ دار افراد سب نے پھر جو ہے وہ سخت قسم کے کھانے کھانے تھے۔ ولبس الخشن، اور پھر لباس بھی اسی طرح کا سخت لباس، آرام دہ لباس نہیں۔ مثل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر ہم نے اس طرح کی زندگی گزارنی تھی۔ وَإِلَّا، اگر ہم اس طرح کی زندگی نہ گزارتے، فَمُعَالَجَةُ الْأَغْلَالِ فِي النَّارِ، تو پھر اس صورت میں جہنم کے اندر جو زنجیریں ہیں آگ کی، پھر ان میں پھنسے ہونا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جناب عقیل کا، امیر کائنات کے ساتھ نہج البلاغہ میں بھی ذکر ہے کہ جناب عقیل جو ہیں وہ ایک سا گندم، تھوڑی سی گندم زیادہ مانگ رہے تھے، اور خود مولا کہتے ہیں کہ وہ جب میرے پاس آئے اور میں نے ان کے گھر والوں پر، ان کے بچوں پر جو ہے وہ فقر کے، سختیوں کے، مشکلات کے آثار دیکھے، رنگ بدلے ہوئے تھے، لیکن مولا بیت المال کو برابر تقسیم کر رہے تھے، حق نہیں رکھتے تھے کہ کسی کو، حتیٰ امام نے کوشش کی ہے کہ اپنا آدھا جو حصہ ہے وہ اسے دے دیں، لیکن وہ مانگ رہے تھے کہ نہیں آپ میرا جو ہے وہ ماہوار جو ہے، ماہانہ جو ہے میرا بڑھائیں، آخر آپ میرے بھائی ہیں، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح باقی دنیا کے حاکم جو ہیں جو مرضی کریں تو تھوڑا سا مال مجھے کیوں نہیں دے سکتے، ان کی توقع یہ تھی۔ تو امام نے جو ہے پھر اس رات جو ہے رات کو بلایا اور وہ ایک سلاخ جو ہے گرم کی آگ میں اور اس کے قریب کی، جب اس نے کہا لو، جب چونکہ نابینا تھے انہوں نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی چیز ہے، کوئی مال ہے، جب ہاتھ لگا تو چیخ پڑے، تو فرمایا تو دنیا کی آگ کی تلخی برداشت نہیں کر رہا، تو کل روز قیامت جب خدائے جبار جہنم کی آگ کو بھڑکائے ہوگا تو اس وقت پھر ہم کیسے سامنا کریں گے؟ تو مجھے بے انصافی پہ مجبور کر رہا ہے، چونکہ تو میرا بھائی ہے اور میں جو ہے وہ تجھے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ دوں۔ خود جب یہ امیر شام کے پاس گئے تھے اس نے کافی مال دیا ان کو، جناب عقیل کو، اور کہا مجھے وہ واقعہ سناؤ آگ والا۔ اس وقت جناب عقیل نے جو واقعہ سنایا اس میں جہنم کی زنجیروں کا ذکر کیا کہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں تجھے عام لوگوں سے بڑھ کر دوں گا تو پھر روز قیامت جو ہے وہ ہم جہنم کی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ایک حاکم کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس طاقت آتی ہے، قدرت آتی ہے تو ہم شاید دنیاوی طور پر جو ہے وہ آسائش میں ہیں، جی ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ہم پھنس جاتے ہیں، ہم اسے اپنے لیے نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب سے بڑی یوں سمجھو کہ ایک سخت حالت ہے، وہ گویا پھنس گیا، اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، اب اس سے حساب شدید ہوگا، کیونکہ اب صرف اس کا اپنا نہیں ہے، اس کے تحت جتنی رعایا ہے
جہاں جہاں تک اس کی قوت اور طاقت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دنیاوی عہدہ ملتا ہے اسے اپنے لیے نعمت نہیں سمجھنی چاہیے، سمجھو کہ آزمائش ہے، اب میں پھنس گیا۔ حتیٰ مال، اگر ایک آدمی کو تھوڑا سا مال زیادہ مل جائے تو وہ اسے اپنے لیے ایک یہ نہ سمجھے کہ مجھے بہت کچھ مل گیا، خوش نہ ہو، بلکہ سمجھے میں پھنس گیا ہوں، اب اس کا حساب کیسے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بزرگ کا واقعہ، میں صرف اشارہ کروں گا۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں دیا جائے خمس، اور بالآخر اس کام کے لیے بہت سارے لوگ مامور ہوئے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ کہ یہ مال جو ہے، جو خمس اور زکوٰۃ یہ لوگوں سے ہم اکٹھا کرتے ہیں، اس کا ہمارے پاس جب آتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور پھر چونکہ وہ تو دینے والا تو بری ہو گیا، لیکن اب آپ پھنس گئے۔ اب آپ نے اس کے صحیح جو مصارف ہیں صحیح جگہ پر جب تک صرف نہیں کریں گے، اب پروردگار کی نگاہ ہے، فرشتوں کی نگاہ ہے، اب ذرہ ذرہ اس کا درست ہے۔ تمہارے پاس مال آ گیا، اب تم جو مرضی کرو، خدا روکتا نہیں ہے، دنیا دارالاختیار ہے، لیکن پھنس گیا انسان۔ اب اس کا ذرہ ذرہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وجوہات خمس، طلاب کو، علماء کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو لینے میں جو ہے وہ احتیاط کریں۔ یہ جو ایک رسم سے چلی ہوئی ہے، وہاں جا کے حساب کر لیتے ہیں آدھے کا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی ضرورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ضرورت یعنی واقعاً ضرورت، نہ کہ اپنے لیے ضرورتیں گھاڑ لوں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی نا۔ میں ایک پرانے بزرگ کا واقعہ سنا رہا تھا، ہمارے پاکستان کی ایک بہت معزز شخصیت، کوئی شخص ان کے پیچھے گیا، وہ کئی جگہوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، مختلف شہروں سے، تو وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ تاکہ ان تک پہنچوں اور خمس ان کے حوالے کروں، اسے ان پر اعتماد تھا۔ تو مولانا صاحب نے بڑی مشکل سے لیا، نہیں لینا چاہتے تھے، یعنی پسند نہیں فرمایا۔ تو بعد وہ تو چلا گیا، تو انہوں نے کہا اب یہ اپنے حصے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اب میں چونکہ اس کا حساب دوں گا، یعنی میرے اوپر ذمہ داریوں میں ایک بہت اور ذمہ داری کا کہ اب اس کا میں حساب۔ پرانے جو ہمارے فقہاء اور مجتہدین تھے وہ تو حتیٰ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، طاقچے ہوتے تھے ان کے مخصوص، لوگ وہیں خمس رکھتے تھے، اور اگر کوئی ضرورت ہوتی تو اسے کہتے تھے اس میں سے اتنا، حتیٰ اسے ہاتھ بھی، یعنی یہ اموال جو ہیں، لوگوں کے اموال جو ہیں یہ بہت زیادہ، لیکن آج کل کچھ لوگ اتنی احتیاط نہیں کرتے۔ اس میں جو ہے وہ خوف خدا ہونا چاہیے، بالآخر ان کے جو صحیح مصارف ہیں وہاں تک یہ پہنچنا چاہیے۔ اپنے لیے تعویل نہیں کرنی چاہیے، اپنے لیے ضروریات نیچے دیکھیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو حد عقل بیچاروں کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں سیلاب کی وجہ سے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اندر، تو جو کچھ بھی اس طرح کا ہے وہ وہاں صرف ہو جن لوگوں کے پاس ابتدائی ضروریات کے لیے بھی نہیں ہے، نہ کہ سارا ہم ایک طرف جو ہے وہ بالآخر ایک روٹین کے مطابق جو ہے جس طرح دے رہے ہیں وہاں دیتے رہے نا۔ اس میں بالآخر شرعی احکام ہیں، بالآخر اس کے اندر اپنے ارد گرد جو حالات ہیں وہاں بھی دیکھنا چاہیے، اور وہاں علماء سے جو اس موضوع میں آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔